اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق رکھے ہیں جو حقوق مسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سب سے مشہور حدیث اس سلسلے میں صحیح مسلم کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ حقوق المسلم یا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کر، اگر وہ تجھے دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر، اگر وہ تجھ سے نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے جو بتا وہ نصیحت ہی کی بات بتا، اگر اسے چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو چھینک کا جواب دے، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو تو اس کی عیادت کر، اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا تھا، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر کے دوسرے یا دشمن کے حوالے کر دے۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ برائی اس میں نہیں ہے یا یہ برائی اس کے اندر ہے لیکن یہاں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، تو دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کو روکے، اگر نہیں روکتا ہے تو گویا مسلمان کی مدد نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس کے اوپر ظلم کرے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے دشمنوں کے حوالے کرے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری میں اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ اور یہی تک بات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، ساتھیوں تفصیل میں جانے کی بات نہیں لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ آج کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان یا ہم اور آپ اس سلسلے میں کس قدر کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کوئی غلطی کرتے دیکھ لیتے ہیں، وہ غلطی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ غلطی بسا اوقات جس مقام پر وہ انسان ہے، وہ داعی ہے، وہ مدرس ہے، وہ عالم ہے، وہ امام مسجد ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے نصیحت کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اس عیب کے اوپر پردہ ڈالیں، ہم جا کر کے آہستہ سے کسی دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اس کو اتنا اچھا سمجھتے تھے اور دیکھو اسے تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ کسی عورت کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ بات مشہور ہو جایا کرتی ہے تو اپنی ضد اپنے گناہ پر اڑتا ہے اور بلکہ اس کے لیے ناجائز طور پر کوئی نہ کوئی اس کے جواب کا راستہ اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کے اندر کوئی برائی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ اس کو پردہ ڈالنے کے یہ معنی نہیں کہ اسے سمجھایا نہ جائے، یہ نہیں کہ اسے برائی کرنے دیا جائے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر تجھ سے نصیحت طلب کرتا ہے یا کوئی ایسا مقام ہے کہ وہاں پر اسے نصیحت کرنی چاہیے، اسے نصیحت کرنا چاہیے۔ تو علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ایک مسلمان کے حقوق کو بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند حقوق میں آپ کے سامنے صرف گناتے چلتا ہوں کہ اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے پہلا حق ہے کہ مسلمان سے ملاقات ہو، ایک دوسرے سے سلام کیا جائے۔
اگر دونوں کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے تو ہر دوسرے کے اوپر حق بنتا ہے کہ اس سے سلام کرے. البتہ جگہ کے لحاظ سے، دونوں کی کیفیت کے لحاظ سے اولیت کسی ایک کو حاصل ہوگی ضرور. مثال کے طور پر ایک شخص بڑی عمر کا ہے، دوسرا چھوٹی عمر کا ہے، تو چھوٹی عمر والے کا حق بنتا ہے کہ اس سے سوال کرے. ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا انسان وہاں سے گزر رہا ہے تو گزرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس سے سلام کرے. ایک انسان تیز رفتار گاڑی پر جا رہا ہے اور دوسرا سست رفتار گاڑی پر جا رہا ہے تو تیز رفتار والے کا حق بنتا ہے کہ اس سے پہلے سلام کرے. لیکن حق دونوں کے اوپر ہے. اگر ایک حق ادا نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ خاموش ہو جائے کہ اس نے سلام نہیں کیا تو ہم کیوں سلام کریں. نہیں، تجھے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تاکہ تجھے اس کا بھی اجر ملے. تو مسلمان کا پہلا ہے ملے تو سلام کرے، سلام کرے تو جواب دے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی عیادت کرے، اس کے جنازے میں شریک ہو، چھینک پر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، نصیحت کا محتاج اس سے نصیحت کرے، اس کی قسم پوری کرے. یعنی اگر کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے